الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 47 جس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، یا ایہا الذین اے لوگو جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس پر جو نزلنا جو ہم نے نازل کیا۔ اب دیکھیں بعض دفعہ لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں جیسے، اور کرسچنس ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو ان پہ اگر وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ تو اب آپ کو یہاں پہ اس کا جواب مل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو پہلے سے، جو ان کے پاس تورات تھی، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس پر نزلنا جو ہم نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہوں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نزلنا جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، معاکم جو تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس تورات تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے، یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، من قبلی اس سے قبل کے، ان یہ کہ نتمسا، نتمسا کہتے ہیں کہ مٹا دے، وجوہن چہروں کو، فنردوہا اور ہم پھیر دینے، علی ادبارہا ان کی پشتوں پر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے اس میں کہ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو مٹا دے اور تمہارے چہروں کو پیٹھ پیچھے پھیر دے، اور یہ سزا کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او یا نلعنہم یا ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسا کہ لعنا جیسے کہ لعنت کی ہم نے اصحاب السبتی، اصحاب سبت کا آپ کو یاد ہے قصہ کہ کیا ہوا تھا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسے ان پہ لعنت کریں، لعنت مینس کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب سبت پر کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے اصحاب سبت کا قصہ؟ اللہ اکبر! کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، یہ ہمیں بھی سیکھنے کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ سے جو اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتانے کا ہے کہ اس کو ہم سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو آزمائش کے لیے کہا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، کیونکہ ان کا کاروبار تھا، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، بیچتے تھے۔ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے۔ اب مچھلیاں کوئی حرام تو نہیں تھی نا کھانے کے لیے، تو وہ مطلب اس میں کوئی کانٹے نہیں لگ گئے تھے، یا ایسا نہیں تھا کہ یہ مچھلیاں کوئی زہریلی ہو گئی یا نہیں پکڑنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ میرا حکم مانتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اصحاب سبت نے کیا کیا تھا کہ ہیلے بہانے کر کے، کہ اس دن کیونکہ اب آزمائش تھی تو کیا ہوتا تھا کہ اس دن مچھلیاں ابل ابل کے آتی تھی، اتنی مچھلیاں آتی تھیں اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا دیکھ کے۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے، ہفتے سے ایک دن پہلے جا کے اپنے نیٹ لگا آتے تھے، اور اس دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، جیسے مچھلیاں اس کے اندر گرتی تھیں، پانی نکل جاتا تھا، مچھلیاں اس نیٹ کے اندر آ جاتی تھی۔ پھر اگلے دن جا کے، ہفتے کے بعد اتوار آتا نا جیسے، تو اتوار کو جا کے نکال لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان لیا نا، ہیلے بہانے کرتے تھے۔ تو اس کی سزا کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ یہ سزا صرف اس وقت کے لیے تھی کہ اس آج کل کے جو اب بندر دیکھ کے آپ نہیں یہ سمجھیے گا کہ یہ وہی بندر ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی۔ وہ ان کو کچھ دیر کے لیے ان کی سزا تھی، اور وہ سارے کے سارے پھر ختم ہو گئے تھے، اور وہ قوم ختم ہو گئی تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا کہ جب بندر بنایا تھا تو یہ وہ لوگ تھے جو کر رہے تھے ایسے، رائٹ، اور اس کے ساتھ ان کو بھی بندر بنا دیا تھا۔ وہ جو قوم تھی پوری نا، وہ 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک وہ تھے کہ جو ان کو منع کرتے تھے، دیکھو یہ نہ کرو، یہ غلط بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، تو ایسے کرو گے تو ہم پہ عذاب آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو سارا وقت ایسے کہتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے، تو ان کے ساتھ بات کرنا بھی بند کر دو نا۔ تو اس طرح والا حال ہوتا تھا۔ اور کچھ لوگ تھے وہ جو ہماری طرح کے کہ چلو کوئی بات نہیں نا، اب مل تو پارٹیاں، یہ نہ ہو کہ کل کو پارٹی کرے تو ہمیں نہ بلائے کہ یہ تو سارا وقت درس ہی دیتی رہتی ہے، تو یا پھر ہم اگر اس کو زیادہ کہیں گے تو یہ تو ہمارے ساتھ دوستی ختم کر دے گی۔ کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ایسے کہ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، میں اب کیا کروں نا، میں تو نہیں کر رہی ہوں، میں تو بس وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اکثر یہ کویسچن ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کہتے ہیں جی ہم ایسی پارٹیز میں جاتے ہیں جیسے
जॉब कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर जॉब नहीं भी कर रहे, तो फ्रेंड्स की ऐसी पार्टी है कि मैं नहीं फॉर एग्जांपल ड्रिंक कर रही हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड है और उसके हस्बैंड है या दूसरे फ्रेंड्स हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तो फिर क्या अल्लाह सुब्हान ताला क्या मुझसे नाराज़ होंगे? सेकंड ये बात होती है कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ और मैं जॉब की वजह से मुझे ऐसी पार्टी करनी पड़ती है क्योंकि मेरे जो को वर्कर्स हैं या वो हैं वो ड्रिंक करते हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? तीसरा सिनेरियो ये आता है कि क्योंकि मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस ऐसे लोगों से है जो दूसरे ड्रिंक करना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर अगर मैं सर्व कर रही हैं मेरे घर में है तो फिर क्या ये बुरी बात है? अब सारे सवाल का जवाब इस एक आयत में है। अब आप खुद से इसका जवाब लें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। कि वो दूसरे लोग जो थे जिन्होंने ये कहा था कि हमारा तो कोई हम नहीं पकड़े, ये पकड़े, ये जवाब देंगे, हम इनको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी उसी तरह से उनके मिलना जुलना, उनके साथ बात करना, उनके साथ रिश्ते रखना, खाना पीना, वो सारा उनके साथ चल रहा था। अब जब सज़ा का वक्त आया ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ उन लोगों को बचाया था जो उनको मना कर रहे थे, और वो दोनों लोग, एक वो जो पकड़ रहे थे और जो उनको कुछ नहीं कह रहे थे, उन दोनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदर बना दिया था सज़ा के तौर पे। यहाँ पे यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम नहीं ईमान लाते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पे वो अजाब लेके आएगा जो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लाए थे। और देखिए सूरत यासीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था, देखो ये तो मुसलमानों के लिए था हुक्म, तो अब ये अहले किताब का हमने पढ़ा ना, अब सूरह यासीन में आप ये आयत निकाल के देखिए कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आयत नंबर 42 है, आप खुद निकाल के अब इस आयत को देखिए और उसका तर्जमा पढ़े कि अल यौमा, आज के दिन, नहतमु, हम मोहर लगा देंगे, अला अफवाहिम, इनके मुंहों पर। जो लोग गलत काम करते हैं, अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करते और दुनिया में सोचते हैं कि कुछ नहीं होना, अब हमने 2 नेकियां भी तो की हैं ना, अब उसका भी अजर मिल जाएगा, आगे इंशाल्लाह उसका भी जवाब बड़ा खूबसूरत आएगा। अब पहले इस आयत को अच्छे से समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुंह को सी देंगे कि मोहर लगा देंगे अफवाहिम, उनके मुंह पर, व तुकल्लिमुना, और बात करेंगे, आईदीहिम, उनके हाथ बातें करेंगे उस दिन। देखिए हमें होता है अच्छा हाथ बात कैसे करेंगे, तो अब ये देखिए जुबान कैसे बात कर रही है, ये तो बेजान जुबान है, इसको क्या है, अपनी जुबान निकाल के आज जरा शीशे के सामने खड़े होकर देखिए कि ये कैसे बात करती है। टक 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 बोलते रहते हैं सारा वक्त, ये कैसे आवाज निकालती है, ये कैसे बात करती है, राइट? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन हाथ हमारे बोलेंगे, व तशहदू, और गवाही देंगे, अर्जुलुहुम, उनके पांव गवाही देंगे, बिमा कानू यकसिबून, जो वो अमल करते थे, जो उन्होंने कमाया दुनिया में, उनके पांव गवाही देंगे कि या रब्बुल आलमीन, मैं इन रास्तों पे चल के गुनाह किया था। हमारे हाथ गवाही देंगे, या रब्बुल आलमीन, हमारे हाथों ने ये काम किया था। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, वलौ नशाउ, अगर हम चाहें, लतमसना, वो जो पीछे आयत पढ़ी थी ना, उसी की मैं इसलिए ये वाली आयत आपको सुना रही थी कि अगर हम चाहें, लतमसना, तो मिटा दें, अला आयुनिहिम, उनकी आंखों को मिटा दें, फस्ताबिकुल सैरात, और वो भागे रास्तों में, एकदम से जैसे नजर नहीं आते ना, घबरा के भागते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फन्ना युबसिरून, तो अब कहाँ वो देख सकेंगे क़यामत के दिन, कि उनकी आंखें मिटा देंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलौ नशाउ, अगर हम चाहे, लमसखनाहुम, तो मसख कर दें, अला मकानातिहिम, उनकी जगहों पर, जिस जगह वो बैठे हुए हैं ना, इतनी वो अगर नाफरमानियां जैसे वो करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो उनको वहां पे मसख कर दें, फमस्तताऊ, तो वो ना इस्तात रखें, मुदय्यन, आगे जाने की, वला यरजून, और ना ही वो लौट सकेंगे। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बड़ी सजाएं अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में बताते हैं। देखें हम सूरत यासीन कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, हमें तर्जमा जब पता होगा तो तभी हमारा अमल होगा ना। इसीलिए तो ये होता है कि जब तर्जमे से पढ़ो,
جان کے پڑھو، دیکھو کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے جنتوں میں ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے، ان کے آگے پیچھے ان کے کام کرنے والے ہوں گے، وہ جو چاہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیں گے۔ ان کے نیک لوگ جو ہیں ان کی فیملیز ان کے ساتھ ہوں گی، ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، ان کی اولادیں ان کے ساتھ ہوں گی الحمدللہ۔ اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے لیے ہم سودا کس کا کر دیتے ہیں، ہم خرید کیا لیتے ہیں، ہم کون سی گمراہی کو خرید رہے ہیں؟ اس دنیا کی گمراہی کو خرید رہے ہیں نا۔ یہ تھوڑی سی لذت کے لیے، یاد ہے میں نے ایک دفعہ آپ سے شیئر کیا تھا کہ مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ گناہ کی لذت جو ہے نا، اس کے لیے تھوڑی سی لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں اتنی دور تک وہ تھوڑی سی لذت لے جائے گی اور تمہیں گمراہی کے دوزخ تک لے جائے گی۔ اور اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی بھی ایسے گناہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض ہی کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، اصحاب سبت کا ہم پڑھے تھے نا، وکانا اور ہے امرو حکم اللہ، اللہ کا مفعولا پورا ہونے والا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایسے کہہ دیا غصے سے کہ میں ایسے کر دوں گا ان کے ساتھ، اللہ کا حکم ہو کے رہنے والا ہے۔ اور بعض دفعہ علماء اس کے بارے میں تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھمکی ہے، یہ اٹ مائٹ بھی کہ قیامت سے پہلے ایسے ہو، کیونکہ اب آپ بھی جب آیت پڑھیں گے نا، جب بھی میں آپ کو کہتی ہوں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹی وی پہ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں تو اپنا خود سے قرآن بھی کھولا کریں، اور ساتھ ساتھ ان آیات کو دیکھا کریں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ دل میں بھی اترتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کا یہ وعدہ جو ہے، یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، یہ ہو کے رہنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفرو، نہیں بخشے گا، ان کے یشرکو، کہ وہ شرک کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک کرے، بھی ساتھ اس کے، وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ ہے، لِمَن یشاء، جسے وہ چاہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک کسی صورت میں پسند نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم تو بڑی آسانی سے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جب بھی کوئی ایسی آیت آتی ہے، اس لیے میں ان آیات کو کھول کے بیان کرتی ہوں کہ شرک جو ہوتا ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں الحمدللہ 3 طرح کا شرک، آج میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کو، کہ شرک بذات بھی ہوتا ہے، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے۔ ذات کے ساتھ شرک کیا ہوتا ہے کہ جیسے اہل کتاب کہتے ہیں کہ عزیر کو کہتے تھے، حضرت عزیر کو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یا عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ایسا نہیں کہتے، کوئی مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا بات نہیں کہتا۔ اور سورۃ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے دل کو ہلکا نہ کریں، ان کو بس آپ میرا پیغام دیتے جائیں، آگے ان کو نصیحت آپ کرتے جائیں، آگے ان کو پکڑنا، ان کو ہدایت دینا نہ دینا یہ پھر میرا کام ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی اس کے برابر نہیں ہے، وہ واحد ہے، ایک ہے۔ تو یہ جو ذات کے ساتھ شرک ہے نا الحمدللہ ہم نہیں کرتے۔ اب دوسرا شرک کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ کہ عبادت کیا ہے؟ دیکھیں نماز میں آپ دیکھیں قیام ہم کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں نظر و نیاز ہے، اس کے بعد دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، استعانت کرنا، استغاثہ کرنا، پھر اطاعت، غلامی، فرما برداری، پیروی، نظر نیاز جو بھی کرنا، طواف کرنا، اعتکاف، یہ ساری عبادات کی جو شکلیں ہیں نا وہ صرف خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، رائٹ؟ اور الحمدللہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم ایسے کریں۔ اسی لیے کبھی ایسا ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی جا کے جاتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں تو وہ جا کے سجدے کی حالت ہوتی ہے یا رکوع کی حالت ہوتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ ہم اللہ کی صفات میں شرک کرنا، وہ کیسے ہوگا کہ وہ تمام صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی بیان کر دی ہیں اس میں ہم شرک نہیں کر سکتے، اس میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے۔ سورۃ کہف کے آخر میں، اور ایک اور سورت ہے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 27،
اب خود بھی دیکھیے گا، آپ کو اتنی خوبصورت یہ آیات لگیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اگر اے لوگو، اگر پورے کے پورے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بنا دو. اب میں اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ اگر پورے کے پورے سمندر ہم سیاہی بنا دیں، اور پورے کی پورے درخت، جب سے آپ سوچے آدم علیہ السلام آئے ہیں اور جب تک قیامت آنی ہے، تمام درخت بھی قلم بنا دیں اور اس کو پھر دگنا بھی کر دیں اس سے زیادہ، تو اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلمات کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرنے لگو، تو تب بھی تم بیان نہیں کر سکتے ہو. اتنے کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اس کی اتنی حمد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر تم لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکو گے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر دیکھیے کہ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک پہ اتنا زیادہ ہے کہ جب ہم قیامت کے دن ہم کیسے بھی حالت میں جائیں گے، آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ سے نکال لیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کچھ چھوٹا موٹا شرک تو نہیں کر رہے، بڑے شرک سے اگر ہم بچ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اس میں اب میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کرتی ہوں کہ احمد میں ہے کہ حدیث ہے کہ حضرت محمد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو. صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ ریا میں مبتلا لوگوں سے کہیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کرتے تھے، اور پھر دیکھو ان سے تمہیں کیا جزا ملتی ہے. اللہ اکبر. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے. اور اس کے علاوہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 میں آپ پڑھیے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، آرائیتا، کیا آپ نے دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، من اتخذ الہ ہواہ. یہ بہت ڈر والی آیت ہے. آپ اس پہ تدبر بھی کیجئے گا. پورا ویک آپ اس آیت کو لکھ کے آپ اپنے فریج پہ لگا دیں کہ کیا آپ نے دیکھا جنہوں نے بنا لیا اپنی خواہشوں کو اپنا الہ. ہماری خواہشیں کیا ہوتی ہیں؟ اب دیکھو ذرا، خود آپ سوچئے گا تاکہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. افا انتا تکونا، کیا ہوں گے آپ علیہ اس پر وکیلا؟ کیا آپ ان لوگوں کے ذمہ دار ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے اپنی خواہشوں کو، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے اس لیے میں ایسے کر رہی ہوں، آج میں نے یہ کرنا ہے تو یہ میرا دل ہے تو میں اللہ کا یہ حکم چھوڑ رہی ہوں، میں یہ نیکی چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا یہ کرنے کو. یہ میرا دل جو ہے نا، یہ ہمارا نفس جو ہے، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا. اب پھر دیکھیے کہ آیت سورہ جاسیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 23 یہ بھی لکھ لیجئے، اور دیکھیے کہ پھر آپ کو اور بھی سمجھ آئے گی شرک کی، کہ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم شرک نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر زمانے کا شرک فرق ہے. اس زمانے میں بتوں کے ساتھ کرتے تھے، آج تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو. اور پھر سورہ جاسیہ میں کہتے ہیں، پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. پھر اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ سبق حاصل نہیں کرتے ہو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ علم ہے لیکن شرک کر رہے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ مہر لگا دی ہے، اب ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. آپ بھی سوچ کے آئیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ یہ آیت جو ہم نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 کی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ معبود بنا لیا؟ تو ہمارا معبود کون ہے؟ ہم کس کی پوجا کریں؟ ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا ہم کسی کی پوجا نہیں کریں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لا تجعلنا منہم. اب انشاءاللہ ہمارا وقت کافی دیر سے ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.